رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت ہوگا جب وہ اس گاؤں کے سنسان بس سٹاپ پہ اترا۔ بھری بس میں سے یہاں اترنے والا وہ اکلوتا مسافر تھا۔ گاڑی اسے اتار کر آگے بڑھ گئی تو اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ جہاں تک نظر کام کر رہی تھی وہاں صرف کھیت اور اکا دکا درخت ہی نظر آ رہے تھے۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا مگر پھر بھی دور دور تک کسی ذی روح کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ عام طور پر یہ سردیوں کی نسبت گرمیوں کی راتوں میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، مگر یہاں ایسے لگ رہا تھا جیسے انسان رہتے ہی نہیں ہے۔ اسے بتایا گیا تھا کہ رات 9 بجے تک اسے یہاں تانگا مل سکتا ہے، اس لیے وہ 9 بجے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرے۔ بصورت دیگر اسے 7 کلومیٹر کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا۔ موبائل ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا ورنہ وہ کال کر کے اپنے کسی کزن کو ہی بلا لیتا۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور ایک لمبا کش کھینچ کر چل پڑا۔ سامان کے نام پہ اس کے پاس صرف ایک چھوٹا بیگ تھا جس میں ایک عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت اس کے 3-4 سوٹ تھے۔ چند چھوٹی موٹی دوسری چیزیں تھیں جو اس کے گھر والوں نے اس کی پھپھو کے لیے دی تھیں۔ یہ 15-20 سال پہلے ایک بار یہاں آیا تھا۔ صبح یہ نکلا تو جلدی ہی تھا، مگر ایک تو سفر زیادہ تھا، دوسرا گاڑی خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے رات ہو گئی۔ شہر سے یہاں تک بس 2 ہی گاڑیاں آتی تھیں، جن میں سے ایک تو پہلے ہی چلی گئی تھی اور دوسری شام 6 بجے نکلتی تھی۔ اسے شام والی گاڑی ملی تھی جو راستے میں خراب ہو گئی۔ مکینک شہر سے لانا پڑا جس کی وجہ سے بہت وقت ضائع ہوا اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ یہاں تک پہنچ سکتا، اس لیے سوائے انتظار کے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ بیگ کندھے پہ لٹکائے سگریٹ کے کش لگاتا وہ سست روی سے چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا 3 کلومیٹر کا سفر اسے پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کیونکہ جس طرح کا یہ علاقہ تھا شاید ہی اسے اس وقت یہاں کوئی سواری ملتی جو اسے اس کی منزل تک پہنچا دیتی۔ 2 کلومیٹر چلنے کے بعد چھوٹا سا ایک گاؤں آیا تھا، مگر یہ اس کی منزل نہیں تھی۔ اسے ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا تھا اور یہ سوچ کر ہی اس کی جان نکلی جا رہی تھی کہ ابھی 5 کلومیٹر اور چلنا ہے اور وہ بھی پیدل، گاؤں میں پھرنے والے آوارہ کتوں سے بچنے کے لیے۔ اس نے گاؤں کے اندر سے گزرنے کے بجائے باہر والے راستے کو ترجیح دی۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ اس کے بعد ایک اور گاؤں آنا ہے، پھر 3 کلومیٹر کے بعد اس کی پھپھو کا گاؤں ہے جہاں اس نے جانا ہے۔ پھپھو آپ نے بھی رہنے کے لیے دنیا کے آخری سرے کو ہی چنا ہے۔ چلتے چلتے وہ بڑبڑایا۔ ٹانگوں میں ہلکی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود سے کہنے لگا کہ نہیں یار، ہمت نہیں ہارنی، ابھی بہت سفر باقی ہے۔ یہ بات اس نے خود سے کہی اور جیسے تیسے چلتا رہا۔ دور سے نظر آنے والی روشنی سے اندازہ ہو رہا تھا کہ راستے میں پڑنے والا دوسرا گاؤں آنے ہی والا ہے۔ ان روشنیوں پر نظر جمائے خود کو حوصلہ دیتے وہ چلتا رہا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ ایک جگہ بیٹھ گیا۔ بس سٹاپ سے لے کر اب تک کچھ پل کے لیے وہ صرف 2 جگہ رکا تھا۔ گاؤں کی روشنیاں اب بھی بہت دور لگ رہی تھیں۔ وہ سانس لینے کو بیٹھ تو گیا مگر اب اس کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ یہاں سے اٹھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ یہیں زمین پر بیگ کا سرانہ بنا کر سو جائے، مگر وہ ایسا صرف سوچ سکتا تھا، کر نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر وہ وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا اور پھر ہمت کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے بہرحال چلنا ہی تھا، تب ہی سفر کٹ سکتا تھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اپنی دائیں طرف اسے کسی چیز کے بھاگنے کی آواز آئی۔ وہ ٹھٹک کر رکا اور آنکھیں پھاڑ کر اس طرف دیکھنے لگا۔ دل کی دھڑکن خود بخود بڑھ گئی تھی۔ اندھیری رات تھی، اس لیے چند قدم آگے اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی گیدڑ یا کتا ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی اور ایک بار پھر چل پڑا۔ دھڑکن ابھی بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔
انسان کو مصیبت میں ہمیشہ اللہ ہی یاد آتا ہے، اور انسان ایسا خود غرض ہے کہ اللہ کو صرف مصیبت میں ہی یاد کرتا ہے۔ جمال کو بھی جو کچھ یاد تھا سب پڑھ لیا، اور اب اللہ کے پاک ناموں کا ورد کرتے چلنے لگا۔ اللہ کے نام سے دل کو کافی حد تک ڈھارس ہو گئی تھی۔ دوسرا گاؤں قریب آ گیا تھا۔ جمال کو اس گاؤں کے اندر سے ہی گزر کر جانا تھا، کیونکہ اس کے چاروں طرف کھیت تھے۔ راستہ صرف گاؤں کے اندر سے ہی گزرتا تھا۔ گاؤں میں داخل ہونے سے پہلے جمال نے کتوں سے بچنے کے لیے ایک لکڑی اٹھائی تھی۔ اللہ کے مختلف مقدس ناموں کا ورد کرتا وہ گاؤں میں داخل ہو گیا۔ کہیں کہیں کسی گھر کے باہر کوئی زرد سا بلب روشن تھا، جو اپنی استطاعت کے مطابق اندھیرے سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کو کسی گھر کے باہر لوگ بھی سوتے ہوئے نظر آئے۔ گاؤں دیہات میں گرمیوں میں عموماً لوگ بازار میں سوتے ہیں۔ وہ دو گلیاں گزر کر اب قدرے ایک کھلے بازار میں آ گیا تھا۔ ایک طرف دو تین کتے لیٹے ہوئے تھے۔ انسانی قدموں کی آہٹ پا کر ان میں سے ایک نے سر اٹھا کر جمال کی طرف دیکھا۔ کتے کو اپنی طرف متوجہ پا کر جمال چکنا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کتا لکڑی دیکھ کر اس پر حملہ کر دے، اس لیے ہاتھ میں پکڑی لکڑی کو اس نے چھپا لیا تھا۔ کتا چند پل جمال کی طرف دیکھتا رہا، مگر دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے دوبارہ سر زمین پر رکھ دیا۔ جمال کتے پر نظر جمائے آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دور جا کر اسے تسلی ہو گئی کہ وہ اب ریڈ زون سے نکل آیا ہے۔ اس کی منزل ابھی بھی تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور تھی۔ وہ جیسے ہی گاؤں سے نکلا اسے اپنے پیچھے کتے کی گھراہٹ سنائی دی۔ جمال نے بجلی کی سی تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سفید رنگ کا ایک بڑا کتا کھڑا جمال کی طرف دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ جمال وہیں ساکت ہو گیا۔ اس نے کتے کو پیار سے پچکارنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کتے سے تیز نہیں بھاگ سکتا، اس لیے اسے پیار سے رام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جمال کتے کو پچکارتے ہوئے الٹے قدموں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کتے سے ایک مناسب فاصلے پر پہنچ کر وہ دوڑ لگا دے گا، مگر جمال پیچھے ہٹنے لگا تو کتا کچھ اور آگے آ گیا۔ اس کے بھونکنے میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ اس نئی افتاد پہ پریشان جمال نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے اپنے بائیں طرف ایک مکان کا بوسیدہ سا دروازہ نظر آیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ کتا بھی اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا۔ اس کی بھونکنے میں کمی آنے کے بجائے مزید شدت آ گئی تھی۔ جمال کو اور کچھ نہ سوجھا تو اس نے اپنے قدم روک دیے اور کتے کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کتا اس سے کچھ فاصلے تک آیا اور پھر وہیں کھڑا بھونکتا رہا۔ جمال نے کتے پہ لعنت بھیجی اور خود کو پرسکون کرنے کے لیے سگریٹ سلگا لی۔ جمال کے سگریٹ سلگاتے ہی کتا یکدم خاموش ہو گیا اور عجیب سی نظروں سے جمال کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے مڑا اور ایک طرف چلا گیا۔ جمال وہیں بیٹھ کر سگریٹ پینے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ دیر یہاں بیٹھ کر تھکاوٹ دور کرے گا اور پھر آگے چل پڑے گا۔ اس کی ٹانگیں اگرچہ اب جواب دے چکی تھیں، مگر مسئلہ یہ تھا کہ یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا جس کے پاس وہ رات گزار سکتا۔ سگریٹ ختم کر کے وہ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ ہمت کرو جمال، منزل قریب ہے، اس نے خود سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ عین اسی لمحے اس مکان کا وہی بوسیدہ دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک جوان لڑکی نکل کر آہستہ آہستہ چلتی جمال کے قریب پہنچ گئی۔ اگر جمال اسے گھر سے نہ نکلتے دیکھتا تو یہی سمجھتا کہ یہ کوئی چڑیل ہے، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے دروازہ کھلتے اور اس لڑکی کو باہر آتے دیکھا تھا۔ آپ کون ہیں اور رات کے اس پیر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لڑکی نے قریب آتے ہی جمال سے پوچھا۔ 16-17 سال کی وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی جس نے عام سادہ سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اس گاؤں میں جانا ہے، جمال نے ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جمال کی نظریں اس لڑکی کے پاؤں کی طرف چلی گئیں۔
ڈرو نہیں، میں چڑیل نہیں ہوں۔ جمال کی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے لڑکی نے مسکرا کر کہا۔ جمال شرمندہ سا ہو کر مسکرا دیا۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لڑکی نے دوسرا سوال کیا۔ جمال نے اسے اپنے شہر کا نام بتایا اور یہ بھی کہ اس گاؤں میں اس کی پھوپھو رہتی ہیں جن سے ملنے وہ یہاں آیا تھا اور گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ اس گاؤں کی لڑکیاں ہمارے سکول میں پڑھتی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی میری کلاس فیلو تھی اور وہ بہت اچھی دوست بھی تھی۔ اس کا نام تانیہ تھا۔ پتہ نہیں اب وہ کہاں ہوگی، کئی سال ہو گئے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لڑکی نے عجیب سے دکھ بھرے لہجے میں حسرت سے کہا۔ تانیہ تو میری کزن کا نام بھی ہے، جمال نے اچانک کہا اور اپنے پھوپھا کا نام بتا کر پوچھا، کہیں وہ تانیہ وہی تو نہیں؟ جمال کے پھوپھا کا نام سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔ ہاں ہاں بالکل وہی ہے، اس کے ابو کا نام بھی یہی تھا۔ آپ اس کے کزن ہیں؟ لہجہ اشتیاق بھرا تھا۔ ہاں میں اس کا کزن ہوں، جمال نے کہا اور ساتھ ہی اس کا نام پوچھ لیا۔ میرا نام سونی ہے، سب مجھے سونی کہتے تھے، لڑکی نے کہا تو جمال اس کے آخری لفظ پر چونک پڑا۔ کہتے تھے کیا مطلب؟ اب نہیں کہتے، جمال نے کہا تو سونیا گڑبڑا سی گئی۔ نہیں نہیں، میرا مطلب ہے کہ کہتے ہیں۔ جمال خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا شاید لفظی غلطی ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ کافی دیر سے یہاں کھڑی اس سے گفتگو کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی اسے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں، ہمارے گھر رات گزار لیں، صبح ہوتے ہی چلے جانا۔ ویسے بھی آپ نے کافی سفر پیدل طے کیا ہے، تھک گئے ہوں گے۔ میں وہاں کھڑی دیکھ رہی تھی جب آپ کو کتے نے گھیرا تھا۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے میں چھپ کر دیکھتی رہی۔ سونیا کے آخری الفاظ پر جمال کو ہنسی آ گئی۔ لڑکی کی آفر بری نہیں تھی۔ جمال سوچنے لگا کہ واقعی پیدل چل چل کر وہ تھک تو چکا تھا، مگر یوں کسی اجنبی لڑکی کے گھر میں رات گزارنا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ شاید اس کے گھر والوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، جمال نے سوچا، اور اپنے خیالات کا اظہار اس لڑکی سے بھی کر دیا۔ گھر میں صرف میری ماں ہے، لڑکی نے کہا تو جمال کو مزید حیرت ہوئی۔ آپ میری دوست کے کزن ہیں تو میرے لیے بھی اجنبی نہیں رہے، لڑکی نے مسکرا کر کہا تو جمال کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ لڑکی نے عذرائے ہمدردی جمال سے رات گزارنے کا کہا تھا تاکہ اسے مزید کوئی پریشانی نہ ہو، وہ صبح آرام سے یہاں سے جا سکتا تھا۔ جمال نے ایک پل سونیا کی آفر پہ غور کیا اور پھر اپنا بیگ اٹھا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مزید 2 کلومیٹر کا سفر طے کرنے کے بجائے بہتر تھا۔ باقی بچنے والی رات وہ یہاں گزار کر صبح ہوتے ہی آگے روانہ ہو جاتا۔ گھر میں داخل ہوتی ہے جمال کو شدید حیرت ہوئی۔ ایک کمرے کے آگے چھوٹے سے سین میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، جن میں سے ایک پر کوئی وجود چادر اوڑے سو رہا تھا جبکہ دوسری خالی تھی، جو شاید سونیا کی تھی۔ جمال کو حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ گھر بالکل بھی صاف ستھرا نہیں تھا، ایسے لگتا تھا جیسے یہاں ایک عرصے سے کوئی رہتا ہی نہیں۔ اکلوتے کمرے کا دروازہ بھی غائب تھا۔ آپ اس پر لیٹ جائیں، سونیا نے ایک طرف پڑی چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمال سے کہا۔ جمال کو لگا کہ گھر میں یہ دونوں ہی رہتی ہیں اور شاید کوئی ذریعہ معاش بھی نہیں ہے، اس لیے غربت کی وجہ سے گھر کا یہ حال ہے۔ جمال نے بغیر کوئی سوال کیے اپنا بیگ زمین پر رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گیا۔ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ سونیا کو شاید خیال آیا کہ جمال بھوکا ہوگا۔ جمال کو اگرچہ بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے گھر کی حالت اور وقت کے پیش نظر کہہ دیا کہ اسے بھوک نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے رات کے اس وقت یہ لوگ تنگ ہوں۔ بیٹی کون ہے؟ اچانک ہی سونیا کی ماں نے منہ سے چادر ہٹا کر پوچھا۔ امی مسافر ہے، اسے دوسرے گاؤں جانا ہے۔ میں نے کہا رات زیادہ ہو گئی ہے، ہمارے گھر رات گزار لے، صبح چلے جانا۔ سونیا نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ اچھا کیا بیٹی، شاید یہ ہمارے کام آ جائے، سونیا کی ماں نے کہا۔ چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی، سونیا کی ماں نے یہ کہا اور چادر دوبارہ اپنے اوپر کھینچ لی۔ جمال سونیا کی والدہ کے الفاظ شاید یہ ہمارے کام آ جائے سن کر چونکا۔ میں آپ کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ جمال سونیا سے مخاطب تھا۔ کچھ نہیں، آپ آرام کریں، امی نے تو بس یوں ہی کہہ دیا ہے، سونیا نے جمال کو ٹال دیا۔ جمال چپ ہو گیا، البتہ اس کے ذہن میں ابھی بھی کئی سوال تھے۔
شاید یہ لوگ اس سے مالی مدد چاہتے ہوں۔ جمال نے سوچا اور کروٹ بدل لی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح جانے سے پہلے وہ ان لوگوں کی مدد ضرور کرے گا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے جمال کو جلد ہی نیند نے آ لیا۔ صبح سورج کی کرنیں اس پر پڑیں تو وہ نیند سے جاگا تھا۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ جلدی سے چارپائی سے اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ وہاں سوائے اس کے اور کوئی ذی روح نہیں تھا۔ البتہ سین میں 2 ٹوٹی سی چارپائیاں موجود تھیں، مگر ان کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے برسوں سے کوئی ان پر لیٹا ہی نہیں۔ جمال کچھ دیر یوں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ شاید سونیا یا اس کی امی آ جائیں، مگر 10 منٹ تک جب کوئی نہ آیا تو وہ سونیا کو آواز دیتا اندر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں ایک ٹوٹی کرسی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کی حالت بھی گھر جیسی ہی تھی۔ جمال کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رات والا سارا واقعہ اسے ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا، مگر جمال کی اس گھر میں موجودگی بھی حقیقت تھی، جو یہ ظاہر کر رہی تھی کہ جمال اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا۔ یقیناً اسے کوئی لایا تھا۔ اسے یہاں لانے والی وہ لڑکی اب نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر کی حالت سے لگ رہا تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ جمال دل میں عجیب سی کشمکش لیے گھر سے نکل کر آگے چل پڑا۔ جمال کو اس گھر سے نکلتے دیکھ کر لوگوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے جمال انسان کے بجائے کوئی دوسری مخلوق ہو۔ اپنی پھپھو کے گھر پہنچنے تک جمال رات والے واقعے کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جمال کی پھپھو اور کزن اسے اچانک دیکھ کر بہت خوشی ہوئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر جمال نے بتایا کہ وہ رات آیا تھا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے پچھلے گاؤں میں کسی نے اسے اپنے گھر روک لیا تھا، اس لیے وہ صبح صبح یہاں آ گیا ہے۔ جمال نے مختصر بتایا۔ رات والا واقعہ وہ گول کر گیا تھا۔ تیسرے دن جمال کا کزن اس کو لے کر اپنے ایک دوست کو ملنے گیا۔ یہ وہی گاؤں تھا جہاں جمال کو لڑکی ملی تھی۔ باتوں باتوں میں جمال نے اپنے کزن کے دوست سے اس گھر کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکا چونک پڑا۔ بھائی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا تو جمال نے ساری بات تفصیل سے اسے بتا دی۔ جمال کی بات سن کر اس کا کزن اور دوست دونوں اچھل پڑے۔ وہ دونوں جمال کو ایسے گھور رہے تھے جیسے انہیں اس کے دماغی توازن پر شبہ ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جمال نے حیرت سے پوچھا تو جواب میں جو کچھ انہوں نے بتایا اسے سن کر جمال کو سکتہ ہو گیا تھا۔ اس کے کزن نے بتایا کہ جمال جس کی بات کر رہا ہے وہ مکان کئی سالوں سے بند پڑا ہے۔ اس گھر میں واقعی ماں بیٹی رہتی تھیں۔ مذہب کے لحاظ سے وہ عیسائی تھیں، مگر دونوں ماں بیٹی بہت ہی اچھی انسان تھیں۔ اس گاؤں میں عیسائیوں کے اور بھی کئی گھر ہیں اور سب بہت اچھے ملنسار لوگ ہیں۔ سونیا اور اس کی ماں بھی ایسی ہی تھیں۔ ایک رات کسی کو بنا کچھ بتائے پتہ نہیں وہ دونوں کہاں چلی گئیں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کی مگر ان کا کوئی سراغ ملا۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کل رات ان کو اسی گھر میں دیکھا ہے؟ جمال کے کزن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جمال نے اسے سونیا کی عمر اور قد و خال بتائے تو اس کے کزن کا دوست چونک پڑا۔ ہاں ہاں بالکل وہ ایسی ہی تھی، اس کے دوست نے جوش سے کہا۔ بات کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تینوں اٹھ کر اس مکان کو دیکھنے چل پڑے۔ وہاں سوائے خاموشی کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جمال نے گھر کا جو نقشہ ان کو بتایا تھا ہو بہو وہ ویسا ہی تھا۔ چارپائیاں اب بھی ویسی ہی پڑی تھیں۔ ذہن میں کئی سوال لیے وہ تینوں واپس آ گئے۔ البتہ جمال کو یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ سونیا نامی وہ لڑکی اگر چڑیل نہیں تھی تو انسان بھی نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس رات اس پہ جو کتا بھونک رہا تھا وہ دراصل جمال کو نہیں بلکہ سونیا کو دیکھ کر بھونک رہا ہوگا، کیونکہ جمال نے سگریٹ سلگائی تو کتا خاموش ہو گیا۔ سونیا نے کہا تھا کہ وہ اسے کب سے دیکھ رہی ہے مگر آگے نہیں آئی، کیونکہ اسے کتوں سے ڈر لگتا ہے۔ جانوروں میں یہ خاصیت ہے کہ وہ کئی ایسی نادیدہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتی۔ جمال نے اپنی کزن تانیہ کو ساری بات بتائی تو وہ اچھل پڑی۔ بالکل بھائی، سونیا نام کی ایک عیسائی لڑکی میرے ساتھ پڑھتی تھی، اور کئی سال پہلے جب وہ کئی دن سکول نہیں آئی تو ٹیچر نے اس کے گھر سکول کے چوکیدار کو بھیجا تھا
چوکیدار کے مطابق سونیا اور اس کی امی پراسرار طور پر لاپتہ ہیں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو اپنے ہی گھر میں ملی ہے۔ شاید وہ واپس آ گئی ہو، تانیہ نے اپنا خیال پیش کیا، مگر جمال جانتا تھا کہ بات کچھ اور ہے۔ اگر وہ واپس آ گئی ہوتی تو ان کے گھر کی ویسی حالت نہ ہوتی اور وہ دن میں بھی انہیں ملتی۔ اس کے گاؤں والوں میں بھی ان کی واپسی سے متعلق کوئی علم نہیں تھا اور وہ سب لا علم تھے۔ جمال نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس کہانی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ اگلی رات وہ اسی گاؤں میں اپنے کزن کے دوست کے گھر موجود تھا۔ رات کے 11:30 بجے وہ اس کے گھر سے نکلا اور سونیا کے گھر کے باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بیٹھے صبح ہو گئی، مگر اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ اسے سونیا نظر نہیں آئی تھی۔ اگلی رات وہ پھر وہیں موجود تھا۔ رات 12:30 کا وقت ہوگا جب جمال کو سونیا کے گھر کے پاس سفید سا ایک ہیولا نظر آیا۔ جمال فوراً اس کی طرف چل پڑا۔ اس ہیولے کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی جمال سونیا کو پہچان چکا تھا۔ سونیا سپاٹ چہرہ لیے جمال کو قریب آتے دیکھتی رہی۔ کون ہو آپ؟ جمال نے اس کے قریب پہنچتے ہی کہا۔ میرے پیچھے آ جاؤ، سونیا نے کہا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ جمال نے ایک پل سوچا اور پھر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جمال سونیا کے پیچھے گھر میں داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بالکل اسی رات کی طرح آج بھی چارپائی پر ایک وجود چادر اوڑھے سو رہا تھا۔ قدموں کی چاپ سن کر اس نے چہرے سے چادر ہٹائی اور پوچھا کہ کون ہے؟ امی، جمال ہے۔ سونیا کا جواب سن کر اس نے پھر چادر اپنے اوپر کھینچ لی۔ سونیا نے اسے اشارہ کیا اور اپنے کمرے کے اندر چلی گئی۔ جمال بھی حیران سا اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ سونیا کمرے کے وسط میں کھڑی زمین کو گھور رہی تھی۔ ہم کئی سال سے یہاں ہیں، سونیا نے فرش کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ جمال کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ اس نے چن کر سونیا کو دیکھا۔ سونیا بدستور زمین کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر جمال کو دیکھا اور بتانا شروع کیا۔ کچھ سال پہلے ایک رات ہم ماں بیٹی گھر میں سو رہی تھیں کہ اچانک 3 نقاب پوش لڑکے دیوار پھلاند کر اندر آئے اور ہم دونوں ماں بیٹی کو جاگنے سے پہلے ہی قابو کر کے رسیوں سے جکڑ دیا۔ وہ تینوں لڑکے اسی گاؤں کے ہی رہنے والے تھے۔ وہ چوری کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی ہمارے گھر میں سوائے میرے اور کوئی چیز قیمتی نہیں تھی اور وہ میرے لیے آئی تھے۔ نہ جانے کب سے وہ مجھ پہ اپنی رال ٹپکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے باری باری اپنی ہوس مٹائی۔ اس دوران ان میں سے ایک کے چہرے سے نقاب ہٹ گیا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا تھا کہ وہ گاؤں کے کس گھر سے ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا سارے گاؤں کے سامنے ان کو ذلیل کروں گی، اور شاید یہ بات وہ بھی جان گئے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے اور میری ماں کو خنجر مار کر قتل کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تو وہ ہمارے کمرے کے کچے فرش کی مٹی برابر کر رہے تھے۔ ایک طرف میری ماں بیٹھی خاموشی سے انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو آواز دی اور بھاگ کر ان کے قریب پہنچی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری آواز ان تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں سنائی دی۔ وہ باہر جانے لگے تو میں نے ان کا راستہ روکنا چاہا، مگر وہ ایسے گزر گئے جیسے میں ان کے سامنے تھی ہی نہیں۔ میرا وجود فقط دھواں نما تھا۔ اس کے بعد آج تک میں نے کئی لوگوں کو مخاطب کیا، مگر نہ کسی کو میں نظر آتی تھی اور نہ ہی ان کو میری بات سنائی دیتی تھی۔ اس رات آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ آپ پہلے انسان تھے جس کو میں نظر آ رہی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کو اپنی ساری کہانی سناؤں گی، اور اگر آپ ہمارے لیے کچھ کر سکے تو یہ آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ وہ لوگ آج بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں۔ میں روز ان کو دیکھتی ہوں مگر کچھ کر نہیں سکتی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ جمال نے پوچھا۔ آپ ہمیں انصاف دلا دیں، پولیس کے پاس جائیں اور ان کو یہ ساری کہانی سنا کر ان لوگوں کو پکڑوا دیں۔ میں خود پولیس میں ہوں، جمال نے گویا انکشاف کیا۔ سونیا نے بے یقینی سے جمال کو دیکھا، جیسے اسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ واقعی؟ سونیا کے لہجے میں حیرت اور خوشی تھی۔ ہاں، میں پولیس میں اچھے عہدے پر ہوں، مگر یہ پھر بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ عدالت ثبوت مانگتی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ہم ثابت کر سکیں کہ وہ تینوں قاتل ہیں۔ اور اگر میں آپ کی سنائی ساری کہانی سنا بھی دوں تب بھی کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا میرا مذاق بنایا جائے گا۔ جمال کی باتیں سن کر سونیا کے چہرے پر مایوسی پھیل گئی۔ البتہ میں ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آپ کو انصاف ضرور ملے گا، جمال نے سونیا کی طرف دیکھتے ہوئے عزم سے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔
اگلے دن جمال یہاں سے واپس چلا گیا۔ ٹھیک 15 دن بعد ایک ایک کر کے وہ تینوں لڑکے غائب ہو گئے۔ ان کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ نہیں ملے۔ ایک صبح سونیا کے گھر کے باہر سے تینوں کی جلی ہوئی لاشیں مل گئیں۔ پتہ نہیں کیسے یہ بات سارے گاؤں میں پھیل گئی تھی کہ ان سے انتقام لیا گیا ہے۔ سونیا اور اس کی ماں کی روح نے مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کر کے ان لوگوں نے اسے مار کر ان کے گھر میں ہی دبا دیا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس بات کی تصدیق کے لیے سونیا کے گھر میں بنے کمرے کی کھدائی کی تو انہیں وہاں سے 2 ڈھانچے ملے تھے جن کو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ جمال کئی ماہ بعد دوبارہ اپنے پھپھو سے ملنے آیا تھا۔ سونیا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے بے ساختہ اس کی نظر اس گھر کی طرف اٹھ گئی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، اور جمال یہ بات جانتا تھا کہ سونیا اب اسے کبھی نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی روح انصاف کے لیے بھٹکتی پھر رہی تھی اور اسے انصاف مل گیا تھا۔ جمال نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ان کو اغوا کیا اور پھر ایک رات سونیا کے گھر کے پاس لے آیا۔ جمال نے ان کو اس رات کا سارا واقعہ ہو بہو سنایا تو وہ اچھل پڑے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ان کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، مگر وہ یہ بات بھول گئے تھے جو زمین کی 7 پرتوں کے اندر کا حال بھی جانتا ہے، وہ ان کی حرکت سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اور مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، اس مہربان اللہ کے نزدیک مظلوم ہی ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے انصاف نہ دلائے؟ جمال نے سونیا کے کہنے پر ان کو آگ لگائی تھی۔ وہ لوگ سونیا کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے یہ نہیں جان پائے کہ جمال کو کس نے بتایا ہے۔ ان کے مرتے ہی سونیا نے جمال کا شکریہ ادا کیا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ جمال آج بھی یہ سوچ کر حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس رات شاید اسی لیے گاڑی خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا کہ جمال لیٹ ہو جائے اور اسے سونیا سے ملے۔ بعض اوقات جو کام بظاہر کسی ایک کے لیے برا ہوتا ہے، وہی کام دوسرے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوتا ہے، وہی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بے شک اس کے رنگ وہی جانتا ہے۔ ہم انسان صرف اپنا سوچتے ہیں اور وہ رحیم اللہ اپنی ساری مخلوق کا۔ امید ہے آج کی یہ کہانی آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔